بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پاشا ٹی وی۔ دوستو، لاسٹ ویڈیو میں آپ کو ترکوں کے آباء و اجداد کے بارے میں بتایا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو دولت سلجوقیہ کے قیام کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی تھی۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی اس سٹوری کی طرف۔ دولت سلجوقیہ کا قیام کب؟ عربی اسلامی مشرق میں رونما ہونے والے واقعات کے سٹیج پر سلجوقیوں کے ظہور کے ان علاقوں کی سیاسی تبدیلی پر بہت گہرے اثرات پڑے ہیں، جن کو ایک طرف عباسی خلفاء اپنی قلم روح میں شامل رکھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف شیعوں کی فاطمی خلافت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسے حالات میں سلجوقیوں نے ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 5ویں صدی ہجری بمطابق 11ویں صدی عیسوی میں سامنے آئی۔ یہ سلطنت خراسان، ماروائے نہر، ایران، عراق، بلاد شام اور ایشیائے کوچک کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس سلطنت کا مستقر پہلے ایران کا شہر رے تھا اور بعد میں عراق کا شہر بغداد قرار پایا۔ اسی دوران خراسان، ماروائے نہر، کرمان، بلاد شام اور ایشیائے کوچک سابقہ روم میں کئی چھوٹی چھوٹی سلجوقی سلطنتیں معرض وجود میں آئیں۔ یہ تمام سلطنتیں ایران اور عراق میں سلجوقی سلطان کے تابع تھیں۔ سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت اور اس کے مذہب اہل سنت والجماعت کی خوب مدد کی۔ یہ سلطنت ایک طرف ایران و عراق میں شیعہ وہابی اور دوسری طرف مصر و شام میں عبیدی فاطمی اثر و نفوذ کے درمیان میں گہری زوال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سلجوقیوں نے وہابی اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور عبیدی فاطمی خلافت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سلجوقی سردار طغرل بیگ نے 447 ہجری میں بغداد کے اندر وہابی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، تمام شورشوں پر قابو پا لیا، مساجد کے دروازوں سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سب و ستم پر مبنی تحریریں مٹا دیں اور شیعوں کے شیخ ابو عبداللہ بن جلاب کو رفض میں غلو کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ وہ بھی شیعہ نفوذ بغداد اور عباسی خلیفہ پر چھا چکا تھا۔ جب سلجوقیوں نے بغداد سے دولت وہابی کا خاتمہ کر دیا اور سلطان طغرل بیگ عباسی خلافت کے دارالحکومت میں داخل ہوا تو خلیفہ کام مامر اللہ نے ان کا شاندار استقبال کیا، انہیں نہایت قیمتی خلعت عطا کی اور اپنے پاس بٹھایا اور بڑے معزز القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب سلطان رکن الدین طغرل بیگ ہے۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ نے یہ حکم صادر کیا کہ سلطان طغرل بیگ کا نام سقم پر کندہ کیا جائے، بغداد کی مسجدوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور اس کے حق میں جمعہ و عیدین کی نمازوں میں دعا کی جائے۔ خلیفہ کی اس قدر افزائی کی وجہ سے سلجوقیوں کو پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت حاصل ہوئی اور وہ بغداد میں وہابیوں کی جگہ سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ عباسی خلیفہ اب ان کے ہر مشورہ کو طبیب خاطر قبول کرتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ طغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا، بڑا ذہین، کمال شجاعت، دیندار، نیک اور عدل گستر تھا۔ انہی خصال حمیدہ کی وجہ سے اس کی حمایت میں آئے اور روز اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس نے ایک نہایت طاقتور لشکر تیار کر لیا تھا۔ طغرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام سلجوقی متحد رہیں اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں۔ خلیفہ قائم مامر اللہ نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم رکھنے کی خاطر طغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ شادی 448 ہجری بمطابق 1059 عیسوی میں ہوئی۔ پھر شعبان 454 ہجری بمطابق 1062 عیسوی میں طغرل بیگ کی شادی خلیفہ عباسی قائم مامر اللہ کی بیٹی سے ہوئی، لیکن اس کے بعد طغرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 8 رمضان المبارک 454 ہجری بمطابق 1062 عیسوی کو، یعنی صرف ایک ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت طغرل بیگ کی عمر 17 سال تھی۔ اپنی وفات سے پہلے طغرل بیگ خراسان، عراق اور ایران کے شمال مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوقی اقتدار اور غلبہ کا کام مکمل کر چکے تھے۔ سلطان محمد الپ ارسلان بہادر شیر الپ ارسلان نے اپنے چچا طغرل بیگ کی وفات کے بعد تمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن الپ ارسلان نے ان تنازعات پر بروقت قابو پا لیا اور حالات کو اپنی گرفت میں کر لیا۔ الپ ارسلان اپنے مرحوم چچا طغرل بیگ کی طرح ایک نہایت مدبر، تجربہ کار لیڈر اور جرأتمند شخصیت کا مالک مخلص قائد تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی، جو علاقے سلجوق سلطنت کے زیر
زیر نگی تھے پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی اسٹارٹ کر دی۔ سلطان الپ ارسلان ہمیشہ جہاد فی اللہ اور اپنے پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اس اسلام کی اشاعت کے لیے بےقرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے کوشش یہی رہتی تھی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی قلمرو میں شامل ہوں۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کے لیے وہ واحد عامل تھا جس کی بدولت الپ ارسلان کو شاندار کامیابیاں حاصل ہوئی اور اس کی جہادی سرگرمیوں میں دینی رنگ اختیار کیا۔ سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیحی علاقوں میں اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور دولت بنتے تیمیہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرا دیا۔ الپ ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصہ تک اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا اور جب ان علاقوں میں امن و امان صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو کی تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ ان کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا، سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کے اقدار کو ختم کرنا اور تمام اسلام دنیا کو عباسی خلفاء اور سلجوقی اقدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ الپ ارسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جورجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ الپ ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقے یورڈن کی حلب میں مرداسی حاکم تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 414 ہجری بمطابق 1023 عیسوی صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ الپ ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرمانروا محمد بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس کی حکومت کے احکام کا پابند کرے۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے ایک ترکی نژاد قائد استحسن بن اوف خوارزمی کو جنوبی شامی پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے لیکن اسقلان پر قبضہ نہ ہو سکا جسے مصری حدود میں داخلہ کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوقی کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ 426 ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان الپ ارسلان کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا اور سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آئندہ حی علی خیر العمل کے الفاظ اور دوسرے شرعی الفاظ اذان میں نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی، 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور کہلا بھیجا کہ اگر گورنر مدینہ ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں 20,000 دینار پیش کیے جائیں گے۔ الپ ارسلان کی فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس ڈیوجیس اور آتش زیرپا کر دیا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوقیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوقی فوجوں میں کئی خونریز معرکے ہوئے۔ ملازگرد کا معرکہ سب میں زیادہ اہم ہے جو 463 ہجری بمطابق 1070 عیسوی کو برپا ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس معرکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شامل تھے اور ہر بطریق کے ساتھ 2 لاکھ گھڑ سوار تھے۔ 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگ کے جو اس کے علاوہ تھے جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے علاوہ 1 لاکھ نقب لگانے والے، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 1,000 روٹ جاری، 400 بیل گاڑیوں جن پر فوجیوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زنیں، منجنیقیں، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجنیقوں میں ایک منجنیق ایسی بھی تھی جس کو 1,200 آدمی چلاتے تھے۔ ڈومانوس خدا اس کا ستیہ ناش کرے یہ سب لاؤ لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا تھا اور اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا تھا، حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا تھا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق
इराक और खरासान के इलाके फतह हो जाएंगे तो वो एक बार हमला करके शाम के इलाके मुसलमानों से वापस ले रहे थे। वो यही सोच रहे थे कि वो तकदीर हंस रही थी। अलब अरसलान और रोमी फौजियों का आमना सामना हुआ। अज़वा के मकाम पर बुध के रोज हुआ। ज़िलक़अदा के महीने के अभी 5 दिन बाकी थे। रूमी फौज की कसरत तादाद को देखकर अलब अरसलान कुछ परेशान हुआ, लेकिन फकीह अबू नसर मोहम्मद बिन अब्दुल मालिक बुखारी ये हनफी बुजुर्ग थे ने इनको हौसला दिया और कहा, सुल्तान मोहतरम, जुमा शरीफ के रोज जब जुमा के खुतबे पढ़ रहे हों और मुजाहिदीन के लिए दुआएं मांग रहे हैं, ऐन उस वक्त दुश्मन पर हमला कर दें। अल्लाह करीम मुसलमानों की दुआओं के तोफ़ैल सुल्तान को फतह अता फरमाएगा। जब वो वक्त आया और दोनों लश्कर मैदान में उतरे तो अलब अरसलान अपने घोड़े से उतरा, जमीन पर सर रखकर और पेशानी खाक को आलूद करके बारगाह खुदावंदी में फतह व नसरत के लिए मुतवज्जि हुआ। अल्लाह करीम ने मुसलमानों की मदद फरमाई, नसरानियों से सर को झुका दिया। मुस्लिम सिपा ने कश्तों के पुश्ते लगा दिए। रोमी बादशाह और सिपा सलार फौज डोमानूस गिरफ्तार हुआ। इसे एक रोमी गुलाम ने गिरफ्तार किया। जब शाहरूम को सुल्तान अलब अरसलान के हुजूर पेश किया गया तो सुल्तान ने अपने हाथ से इसे 3 कोड़े मारे और पूछा, अगर मैं गिरफ्तार होकर तेरे सामने पेश होता तू मेरे साथ क्या सलूक करता? डोमानूस ने कहा, मैं तुमसे इंतहाई बुरा सलूक करता। अलब अरसलान ने कहा, मेरे बारे में तेरा क्या गुमान है? डोमानूस बोला, तू या तो मुझे कत्ल कर देगा या अपने मुल्क में मेरी तशहीर करेगा या माफ कर देगा या फिदिया लेकर रिहा कर देगा। अलब अरसलान ने कहा, मेरा इरादा ये है कि तुझको माफ कर दूं और फिदिया लेकर छोड़ दूं। लिहाजा सुल्तान ने इससे 15 लाख अशरफियां फिदिया लेकर इसे आजाद कर दिया। जब डोमानूस रवाना होने लगा तो सुल्तान ने इसे पीने के लिए मशरूब दिया। वो सुल्तान के इस नेक सलूक से बहुत मुतासिर हुआ, जमीन बोस हुआ, ताजीम बजा लाया। सुल्तान ने अजरा अनायत 10,000 दिनार फिदिया से छोड़ दिए ताकि वो इनसे ज़ादेरा खरीद सके। खुद इसकी पेशवाई के लिए दूर तक चला गया। गिरफ्तार शुदा बतरीकों की एक जमात को आज़ाद करके बादशाह के साथ रवाना कर दिया ताकि वो तनहा सफर न करें। इन तमाम नवाज़ात के अलावा अपनी तरफ से एक मुहाफ़िज़ दस्ता भी इनके साथ कर दिया ताकि कोई नजर न पहुँचे। इस मुहाफ़िज़ दस्ते के पास एक झंडा था जिस पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। अलब अरसलान का एक मुख्तसर से लश्कर जिसकी तादाद 15,000 से ज्यादा नहीं की मदद से शहंशाह रूम डोमानूस के 1 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल बहुत बड़े लश्कर को शिकस्त फाश से दोचार करना कोई मामूली वाक़या नहीं था। इस वाक़या ने रूमियों की कमर तोड़ कर रख दी। एशियाई पुरचक के अक्सर इलाकों में रूमी शहंशाहियत की चवलें हिल गई। यही वो इलाके थे जो रूमी शहंशाहियत के स्तून और बुनियादी ख्याल किए जाते थे। सुल्तानों की इस शानदार फतह ने बिज़ंतीनी हुकूमत को इन इलाकों में बतदरीज कमजोर होना शुरू कर दिया था। हत्ता कि एक वक्त वो भी आया कि इस कदीम सल्तनत का उस्मानियों के हाथों खात्मा हो गया। अलब अरसलान एक मुत्तकी और परहेज़गार इंसान था। फतह के मादरी और मानवी हर 2 असबाब से इस्तेफादा करता था। उलमाए इस्लाम की हमनशीनी से पहरा पर होता, इनकी नसीहतों को होश से सुनता और इन पर अमल करता। क्या ही खूब नसीहत थी जो आलम रब्बानी अबू नसर मोहम्मद बिन अब्दुल मालिक बुखारी हनफी ने की। मार्का मुलास्कर जिसका अभी जिक्र हुआ है में जब अलब अरसलान और रूमी फौज कसरत देखकर परेशान हुआ तो इस सूफी मंच आलम ने इसकी दहारत बनाई और कहा, सुल्तान तू अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए जंग कर रहा है और अल्लाह करीम का वादा है कि अल्लाह ताला अपने दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर देगा। आगे बढ़िए। अल्लाह ताला ने फतह कामरानी आपके मुकद्दर में लिख दी है। रोज जुम्मा जब खुतबा इस्लाम मेंबरों पर आपके नाम पर पढ़ रहे होंगे मुशाहिदीन, अल्लाह करीम मुसलमानों की दुआओं की लाज रखेगा और आप फतेहयाब होंगे। जब वो घड़ी आई तो सुल्तान ने जुम्मा की नमाज पढ़ाई। इस वक्त पर रकत तारी हो गई, धाड़े मार मार कर रोया, फौज की हिचकी बंद हो गई। पूरे लश्कर ने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ की। जब सुल्तान नमाज से फारग हुआ तो फौज से मुखातिब हुआ, जो वापस जाना चाहता है वो चला जाए, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। मैं ना तुम्हें रोकता हूँ ना हुक्म देता हूँ कि वापस जाओ, तुम्हें इख्तियार देता हूँ, लेकिन मैं इस रोमी सिपा से तनहा भी लड़ूंगा। ये कहकर तीर और कमान फेंक दिए। अपने हाथ से अपने घोड़े की दुम बांधी, जंगी सामान जेबतन किया, तलवार पे नियाम की और एक आह सर्द बरी पर बोला, अगर मैं मैदान जंग में कत्ल हो जाऊं तो यही जंगी लिबास मेरा कफन होगा। अल्लाह अकबर। वाकई ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमत का नज़ूल होता है। इस्लाम का ये बदल
جلیل اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف وارزمی تھا۔ آپ کا وصال 10 ربیع الاول 765 ہجری کے مطابق 1072 عیسوی ہے۔ آپ مرو کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہیں اور ملک شام کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ سلطان الپ ارسلان کا اخلاق و کردگار نہایت ہی عمدہ تھا۔ آپ بڑے خدا ترس اور غریب پرور تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ شکر بجا لاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کا گزر مرو کی خراسین کے فقراء سے ہوا۔ آپ ان کی حالت گزار کو دیکھ کر رو پڑے اور بارگاہ خداوندی میں التجا کی، یا اللہ ان غریبوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 15,000 اشرفیاں صدقہ کرنا آپ کا معمول تھا۔ ملک کے طول و عرض کے فقراء و مساکین کے نام ایک رجسٹر میں درج کر رکھے تھے، جنہیں معقول وظائف دیے جاتے تھے اور ان کے جملہ اخراجات کی کفالت حکومت کرتی تھی۔ پورے ملک میں کوئی جرم اور زیادتی نہیں تھی، رعایا خوش تھی اور خراج کی حقیقی آمدنی کے علاوہ کسی سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا، اور سالانہ خراج یکبارگی لینے کی بجائے سال میں آدھا کر کے 2 مرتبہ لیا جاتا تھا، تاکہ لوگ آسانی سے خراج ادا کر سکیں۔ صدقہ وصول کرنے والے بعض عاملین نے آپ کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا، جس میں وزیر مملکت نظام الملک توسی کی شکایت کی کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ آپ نے نظام الملک کو بلا بیجا باز پرس کی اور کہا، اگر یہ شکایت صحیح ہے تو اسے سنجیدگی سے لو، اپنے اخلاق کو سنوارو اور اپنی اصلاح کرو، اور اگر یہ الزام ہے تو شکایت کنندہ کی غلطی کو معاف کر دو۔ رعایا کے مال کی حفاظت کا جذبہ۔ ایک دفعہ آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے ایک غلام نے اپنے کسی ساتھی کا تہبند چرا دیا ہے اور آپ نے اسے سولی پر لٹکا دیا۔ یہ دیکھ کر غلام کو ہراس چھا گیا اور اس کے بعد چوری کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ آپ بادشاہوں کے سوانح حیات، ان کے اخلاق و کردار اور شرعی احکامات پر مشتمل کتابوں کے مطالعہ سے خاصا شغف رکھتے تھے۔ جب آپ کو اپنے حسن کردار اور ایفائے عہد کی بدولت دنیا اسلام میں شہرت نصیب ہوئی تو کئی فرمانرواؤں نے خود بخود آپ کی اطاعت قبول کر لی اور مخالفت ترک کر کے آپ کے ہمنوا بن گئے۔ ماروان نہر سے لے کر شام تک کے دور دراز علاقوں کے بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اتحاد کر لیا۔ دوستو، یہ تھا سلطان الپ ارسلان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کا دور کیسا گزرا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ